نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ وتر کی نماز کی سنتیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی سنتیں کیا ہیں۔ دعائے استفتاح یعنی ثنا پڑھنا، اور وہ نماز کے شروع کے لیکچرز میں نے آپ کو استفتاح کی دعا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، جب آپ کو نماز سکھائیں گے تو اس وقت آپ کا تلفظ بھی ٹھیک کر دیں گے، کروانے کی کوشش کریں گے۔ پھر اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اور پھر ایک تیسری بھی پڑھی تھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دوسری جو سنت ہے، قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پہ ہاتھ باندھنا۔ پھر جو تیسری سنت ہے، رفع یدین کا طریقہ۔ رفع یدین کا طریقہ یہ ہے، رفع ہوتا ہے بلند کرنا، یدین دونوں ہاتھوں کا، دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں یعنی مونڈوں یا دونوں کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوں اور ہتھیلیاں پھیلی ہوں، اور رفع یدین کی یہی کیفیت رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد اور تیسری رکعت کے لیے تشہد سے اٹھنے کے بعد ہوگی۔ ایسے تیزی سے نہیں کرنا جیسے کوئی مکھی اڑائی جاتی ہے، باقاعدہ آپ کی ہتھیلیاں جون سی ہیں وہ پھیلی ہوں، انگلیاں جڑی ہوں، اور بالکل کاندھے تک، مونڈے تک آپ نے ہاتھ اٹھانے، جیسے سلینڈر کرتا ہے انسان جب ہینڈز اپ کیا جاتا ہے تو وہ بالکل دونوں ہاتھ خالی کر کے سیدھے کھڑے کر دیتا ہے۔ رکوع اور سجدے میں ایک مرتبہ سے زیادہ تسبیح پڑھنا۔ آپ رکوع اور سجدے کی جو کم سے کم تعداد ہے وہ 3 ہے، اور اس کے بعد آپ 5، 7، 9، 11 کوئی بھی طاقت رکھ کے، اور بغیر طاقت رکھے بھی آپ انلیمیٹڈ دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد سے زائد کے الفاظ کا پڑھنا، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ جون سی سنت سے ثابت ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان والی دعا میں رب اغفر لی کو 1 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ پڑھنا، ممانعت نہیں ہے، آپ بیٹھ کے 2 یا 3 دفعہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کو دونوں پہلوؤں سے، پیٹ کو دونوں رانوں سے، اور دونوں رانوں کو دونوں پنڈلیوں سے جدا رکھنا۔ تشہد اول اور 2 سجدوں کے درمیان دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو بچھا کر ان پہ بیٹھنا۔ اس کی پریکٹس بچپن سے ہی بچوں کو ڈالیں، بڑے ہو کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کی پریکٹس نہیں ہوتی، سیکھنا پڑتا ہے، اور پھر جسم فربا ہو جائے یا بیماریاں شروع ہو جائیں، گھٹنوں میں درد ہو جائے، پھر تو بالکل ہی نہیں بیٹھا جاتا، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ 3 اور 4 رکعتوں والی نماز کے آخری تشہد میں تورک کرنا۔ تورک یعنی مقعد کولے پر بیٹھنا، اس طرح کے بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے ہو اور دایاں پاؤں کھڑا ہو۔ پہلی اور دوسرے تشہد میں شروع سے آخر تک دعا کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور حرکت دینا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ پہلے تشہد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اصحاب پر اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود پڑھنا۔ آخری تشہد میں دعا کا پڑھنا۔ فجر، جمعہ، عیدین اور استسقاء کی نمازوں میں اور نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں
جری قرات کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نماز ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں سری قرات کرنا، دل میں پڑھنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ دیگر قرآنی آیات کی تلاوت کرنا۔ سورۃ فاتحہ تو کمپلسری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر تو نماز ناقص ہے، اور اس کے بعد قرآنی آیات کا ملانا۔ مذکورہ بالا سنتوں کے علاوہ دیگر سنتوں کی بھی رعایت اور اہتمام کرنا، جیسے امام، مقتدی اور مفرد کا رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد میں وارد شدہ الفاظ کا اضافہ کرنا۔ اسی طرح حالت رکوع میں دونوں ہتھیلیوں کی انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنے پہ رکھنا، یہ تمام سنتیں ہیں نماز کی، اور ان کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہماری نماز سنت نبوی کی نماز کے طریقے پر ہی ہو جائے، اور اسی طرح ہم بھی اجر و ثواب کے مستحق قرار پائے جائیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ آیت کوٹ کی تھی مختلف لیکچر میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ یعنی اب ہمارے پاس اللہ کے حکم سے جو دین آیا وہ مکمل ہے، اس پہ تبدیلی کرنا، اس کو اپنی مرضی سے خود نعوذ باللہ چینج کرنا، اسے اپنی فرقوں، جماعتوں یا اماموں کی مرضی کے مطابق ڈھالنا اور اسی کو اسلام سمجھ لینا، یہ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے، کوئی چیز قرآن نے اور احادیث نے نہیں چھوڑی کہ جس کے لیے ہمیں کہیں اور دیکھنا پڑے، اور اگر بہت زیادہ کوئی ایسی بات ہو بھی تو پھر آگے ہمارے پاس اصحاب رسول کا عمل موجود ہوتا ہے۔ تمام نعمت پوری ہو گئی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، تو جو اسلام پہ پورا اترے گا وہی اللہ کو پسند ہوگا۔ یہ آیت 9 ذی الحج 10 ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور امت کو یہ وصیت فرما گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کتاب و سنت میں محدود ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ اور فتاوی صرف وہی صحیح اور قابل عمل ہے جو قرآن و حدیث سے مدلل ہو، یعنی جس کی دلیل قرآن و سنت سے ملتی ہو، ادروائز کوئی فتویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور نصیحت فرمائی۔ واز سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ واز تو ایسا ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خاص وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی جائز بات سننا اور ماننا، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی ہو۔ میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ سخت اختلاف دیکھے گا۔ اس وقت تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا، اسے داڑوں سے مضبوط پکڑے رہنا، اور دین کے اندر نئے نئے کاموں اور طور طریقوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں. یہ تقسیم کرنا کہ یہ بدعت حسنہ ہے اس کو اپنا لینے میں کیا حرج ہے تو غلط ہے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ لوگ اسے اچھا ہی سمجھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے معاملے میں چھان بین اور احتیاط کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا تاکہ وہ غور و فکر کریں. لِتُبَيِّنَ کھول کے بیان کیا گیا اور یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یاد رکھو مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث دی گئی. تو حدیث وہی غیر مطلوع ہے، قرآن وہی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وہی غیر مطلوع ہے، اللہ ہی کی طرف سے وہی کی جاتی ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اس کا حکم اسی طرح ماننا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا اسی طرح اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض قرار دی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال باطل نہ کرو. اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال ضائع ہونے ہوتے ہیں. کسی جگہ بھی اتنی سخت وعید نہیں ہے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلنے کی ہے کہ اعمال ہی سارے ضائع ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی بھی شرعی دلیل اور حجت ہے، مگر حدیث سے دلیل لینے سے قبل اس بات کا علم ضروری ہے کہ آیا وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے، وہ تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں ڈال دیں. تو آپ کے پاس سیر ستہ کی کتابیں موجود ہیں، بخاری اور مسلم موجود ہے، اور واحد حدیث کا علم ایسا ہے کہ جس پہ اس قدر کام ہوا ہے اور اسم الرجال پہ اتنا کام ہوا ہے ایک ایک راوی کے بارے میں کہ کسی بھی مذہب کی کتابوں میں اتنی زیادہ تفصیل سے جرا نہیں ہوئی، اتنی زیادہ تحقیق نہیں ہوئی بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولے تو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اس لیے بہت کیئر کرنی چاہیے حدیث کو بیان کرنے میں. سن لیں تو اس کی تحقیق کریں. اور آج کل تو بہت میڈیا تیز ہو چکا ہے، اب تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ایسے ایسے ایپ آ چکے ہیں کہ آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ کو اتھینٹک حدیثیں مل جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دیں. ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کی جسے وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے تو یہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے. اس حدیث کے بارے میں امام ابو الحسن علی بن عمر الدارا قطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا. اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کے بارے میں اسے شک ہے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں تو یہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے. اس لیے بلا تحقیق حدیث کو آگے کوٹ نہیں کر دینا چاہیے. متعدد صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے میں انتہائی احتیاط برتتے تھے. حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے سے محض اس لیے گریز کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث بیان کرنے میں غلطی، زیادتی یا کمی ہو جائے اور وہ آپ کے اس فرمان جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے اس کے مصدق نہ قرار پائے. آج کے دور میں ہر بندہ اٹھ کے حدیثوں کو کوٹ کر رہا ہے، حدیث کا علم نہیں بھی ہے اگر تو میں نے جیسے کہا نا کہ آج کل بہت زیادہ ٹیکنالوجی آگے آ چکی ہے. آپ کے چھوٹے سے اس موبائل میں اس ڈبیا میں پوری بخاری اور پوری مسلم شریف کی کتاب آ جاتی ہے، اس سے سطح کی ساری کتابیں آ جاتی ہیں. آپ فوراً
اس کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ آیا وہ اس میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضعیف حدیثوں سے، مرفوع حدیثوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔